ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ سے, رانا عاطف صاحب سے اور رانا احسان افضل خان صاحب سے. جی شرمیلا صاحبہ, سنیں کہ بلاول بھٹو صاحب بھی جب آئیں گے, پارلیمنٹ کا سیشن تو آج شروع ہو گیا, بٹ جس طرح گفتگو ہوئی اس سے مجھے لگا کہ شاید ہی از آن ہز وے بیک, کیونکہ وہ ملک سے باہر گئے ہوئے تھے, کہ وہ آئیں گے اور وہ اب کوئی پارٹی بیان دیں گے ان دا پارلیمنٹ, کشمیر کے الیکشنز کے حوالے سے بھی اور یہ صوبوں کے حوالے سے. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی ملاقاتیں ہوتی رہیں, بٹ جب بلاول صاحب آئیں گے تو وہ اسی مومنٹم کو جاری رکھیں گے جو کشمیر کے الیکشن میں بنا؟ عارفہ صاحبہ, چیئرمین صاحب از دی چیئرمین آف پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ ہی از آلسو ہیڈ آف دی پارلیمنٹری پارٹی ان دا نیشنل اسمبلی, اور ان کا جو بھی اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے دیٹ از اے پالیسی اسٹیٹمنٹ, اور وہ مختلف اوقات پہ مختلف اہم امور کے اوپر بالخصوص قومی اور بیرونی ان کے اوپر اپنا پالیسی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. صدر مملکت کی اور وزیر اعظم کی ملاقات جو ہے وہ ایک روٹین کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں. آف کورس اس سینیریو میں جہاں پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این آر ایٹ لاگر ہیڈز ود ایچ ادر اوور دی بلیٹنٹ رگنگ دیٹ پی ایم ایل این ہیز کیریڈ آؤٹ ان اے جے کے, اس کے اوپر تو ظاہری بات ہے کہ ایک بہت بڑا تنازع ہے ہمارے درمیان. لیکن ججز کے ایشو پہ بھی, لیکن نہیں, ججز کے ایشو پہ نہیں تھا. ججز کے ایشو پہ ایسا آئی تھنک بہت زیادہ قیاس آرائیاں زیادہ تھیں کہ جی صدر مملکت نے سگنیچر نہیں کیے کیونکہ وہ شہر سے باہر بھی تھے, اور جب وہ آئے تو انہوں نے کر دیے. بات یہ ہے کہ جو اے جے کے الیکشن اس کے اوپر تو ڈیفینیٹلی چیئرمین صاحب بالکل بات کریں گے پارلیمان کے اندر, اور کرنی بھی چاہیے, بیکاز جو چیز ہمیں نظر آئی, جس چیز کے شواہد ہیں, اور جس طریقے سے اس ملک کے اندر انفیئر الیکشنز ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو یہ دس نیڈس ٹو اسٹاپ. دوسری چیز رہی صوبوں کی بات, تو دیکھیے صوبوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا موقف بالکل کلیئر ہے کہ صوبہ سندھ تقسیم نہیں ہو سکتا. وہاں کی عوام یہ نہیں چاہتی ہے کم ووٹ میں, مطلب کہ یہ اب آپ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی صوبہ سندھ کو تقسیم نہیں ہونے دے گی, کیونکہ پیپلز پارٹی جو صوبہ سندھ کی عوام کی جو آراء ہے, جو ان کی خواہشات ہے, اس کی ترجمانی کرتی ہے, اور صوبہ سندھ کی عوام یہ نہیں چاہتی. صوبہ اسمبلی کے اندر قرارداد ابھی کچھ ماہ پہلے ہی پاس ہوئی ہے کہ ہم صوبہ تقسیم ہونے نہیں دیں گے, اور صوبہ اسمبلی لوگوں کی ترجمانی کرتی بیکاز دے ریپرزینٹ دے کانسٹیٹوئنٹس. تو یہاں تک تو بات طے ہے. اب اس کے اوپر آپ نے ڈسکشن ڈیبیٹ کرنی ہے تو کریں. دیکھیے ہم جب یہ بات کہتے ہیں کہ آپ پنجاب سے شروع کریں, جہاں کی صوبہ اسمبلی میں آلریڈی ایک قرارداد جنوبی پنجاب کے حوالے سے پاس ہو چکی ہے نا, لیکن پھر وہ آگے نہیں چلی, قومی اسمبلی اور سینٹ میں نہیں آئی ہے. تو لوگوں کی خواہشات ہو سکتی ہیں, چند افراد کی بھی خواہشات ہو سکتی ہیں, لیکن آپ کی میری خواہشات میں تو صوبے نہیں تقسیم ہو جاتے نا. ٹھیک, تو آپ مطلب کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب پارٹی پالیسی کلیئر ہے, اس میں کوئی لچک کی گنجائش اس میں لچک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. رانا صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں رانا احسان صاحب اب آپ کی اس پارٹی پہ کیا اتنی کلیئرٹی ہے جتنی شرمیلا صاحبہ سے ہمیں سننے کو ملی, یا کوئی لچک اور ہے؟ بیکاز دیکھیے اب وی ہیو ٹو بی آنیسٹ کہ کہیں نہ کہیں تو یہ پلان بن رہا ہے, بن گیا ہے, ہمیں کیا پتا, بٹ اتنا زیادہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے. سو وی کین ازیوم کہ یہ آپ پارلیمنٹ میں آج نہیں تو کل یا کابینہ میں آپ کی آ جائے گا یا پارلیمنٹ میں آ جائے گا. میں اگر غلط ہوں آپ مجھے بالکل یہاں ٹوک لیں, بٹ جو مجھے لوگوں کی باتوں سے سمجھ آ رہا ہے کہ دس از ناؤ اے کوسچن آف وین رادر دین ایف. What is your stand? What is your party stand? میں نے تو آپ کو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتایا کہ we are moving towards local bodies elections in Punjab and the capital. جہاں تک بات ہے کہ صوبے بننے جا رہے ہیں, میں آپ کو بڑا کلیئر بتا رہا ہوں نا, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے سر. وہ میں آپ کو, کیونکہ میری جو اسکیپٹسزم ہے نا, اگر آپ مجھے اس کا اظہار کرنے دیں سر, مطلب کہ میں بھول گئی ہوں وہ کیا کہتے ہیں, اسلام آباد میں تو وہ بن ہی نہیں رہی, جو کنسٹیچوئنسیز بننی ہے وہ ایک دفعہ ہوتی ہے, پھر دوسری دفعہ ہوتی ہے, پھر تیسری دفعہ ہوتی ہے, تیسری دفعہ ہو رہی ہے نا حلقہ بندیاں جو ہے, مطلب کہ حلقہ بندیاں جو ہے نا تو 3 دفعہ آپ کر رہے ہیں, تو آپ کے اوپر یقین ہی کوئی نہیں کرتا کہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں تو بٹ دیٹ از دا ڈائریکشن وی آر ہیڈنگ ٹو. نمبر 1, جہاں تک صوبوں کی بات ہے کہ کیا صوبے کب تک کروائیں گے الیکشن؟ اچھا پھر پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ اسلام آباد میں اور پنجاب میں کب الیکشن؟ پنجاب میں تو ابھی الیکشن کمیشنز کو فنڈ جاری ہو گئے ہیں, حلقہ بندیاں ہو چکی ہیں,
اب تو الیکشن کمیشن نے اسکیجول جاری کرنا ہے, ہو سکتا ہے وہ الیکشن کمیشن, the ball is in election commission's court. نہیں بٹ واٹ یو ایکسپیکٹنگ, مہینے میں, 2 مہینے میں, 3 مہینے میں, 6 مہینے میں؟ I think within the next 6 months جو ہیں there is a 80-90% chance کہ elections ہو جائیں گے. This is my analysis given the funds have been issued. اچھا جہاں تک ہلکا صوبوں کی بات ہے, ابھی تک ہماری جماعت میں کوئی ایسی مشاورت نہیں ہوئی, کوئی پارٹی کا اجلاس نہیں بلایا گیا کہ جس کے اندر پارٹی ہماری ڈسکس کرے کہ صوبے بننے جا رہے ہیں یا یہ معاملات جو ہیں لیگلی شروع ہو گئے ہیں تو ہمارا اس پہ کیا سٹانس ہے. تو ہمارا اس وقت کرنٹلی صوبوں کے حوالے سے کوئی ایز سچ کوئی سٹانس نہیں ہے کہ یہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے یا ہم اس کو ریجیکٹ کریں گے. وی آر ہیڈنگ ٹورڈز لوکل باڈیز. ہم گورنمنٹ میں ہیں, پنجاب میں بھی ہم حکومت میں ہیں اور وفاق میں بھی ہم حکومت میں. وہاں کی ڈائریکشن میں نے آپ کو بتا دی ہے. بالکل یہ ایک پبلک ڈبیٹ ہے, اس ڈبیٹ میں ہم اپنا حصہ ایز اے لوکل باڈیز کو ہم سمجھتے ہیں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. ڈیولوشن آف پاور. یہ پبلک ڈبیٹ کہاں سے ہو رہی ہے؟ مطلب کہ اگر آپ نے فیصلہ نہیں, انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے, آپ کہتے ہیں ہم نے ڈسکس ہی نہیں کیا, پبلک ڈبیٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ پبلک ڈبیٹ اور میڈیا کی آنکھ زیادہ ہوتی ہے, آپ بتا دیں کہاں سے آ رہی ہے. سر مجھے تو پتہ ہے نا, میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں نا, مجھے تو پتہ ہے کہ کہاں سے آ رہی ہے. یہ کوئی آج کا تو یہ ڈبیٹ نہیں ہے, یہ کوئی نئی ڈبیٹ تو نہیں ہے, تو بڑی پرانی ڈبیٹ ہے. نقوی صاحب نے شروع کیا تو محسن نقوی صاحب کو بھی تو پیغام ملا ہے نا کہیں سے. بہت سارے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ صوبے بنانا حل ہے. یہ تو فیصلہ ابھی ہونا ہے نا کہ صوبے بنانا حل ہے یا لوکل باڈیز کو اسٹرینتھن کرنا حل ہے. تو یہ ڈبیٹ ہی ہے نا, اٹس اے ڈبیٹ. مے بی کچھ کارنرز میں یہ سمجھا جائے کہ یہ بالکل یہی رستہ ہے, لیکن پولیٹیکل کنسنسس اس کے لیے ہوگا تو آپ آگے بڑھیں گے. تو یہ اٹس اسٹل اے ڈبیٹ, اٹ از میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا ہے, بڑا ہیویلی ہو رہا ہے. سر رانا صاحب آج آپ ہی بتا دیں پھر کہ یہ کدھر سے ڈبیٹ آ رہی ہے. مطلب کہ مجھے پتا ہے, آپ تینوں کو نہیں پتا, میں اچھی نہیں لگتی صحافی آپ کے سامنے. آپ ہمارے منہ سے سننا چاہ رہے ہیں. نہیں میں کیا کروں, مجھے کسی نے مجھے نا وہ لوگ بتاتے نہیں ہیں نا, تو میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے بات سے. آئی ایم جسٹ ویری ناٹ کنیکٹڈ ایٹ آل. تسی دس دیو سر. 30 جولائی 2026 سے پہلے تو کوئی ڈبیٹ نہیں تھی. 1-2 سیمینار ہوئے تھے لاسٹ ایئر, اور اس طرح کے پاکستان میں سیمینار ساری یونیورسٹیز میں ہوتے رہتے ہیں, ڈرائنگز میں باتیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن پبلک ڈومین کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی. دوسرا دیکھیں آن اے سیریس نوٹ ہے کہ صوبے بنانا کوئی مذاق چیز نہیں ہے. اٹس اے سیریس اسٹرکچرل ایشو. ہمارے یہاں تو ایک گھنٹہ جب ٹائم چینج کیا تھا نا, تو پورا پاکستان ایک دوسرے سے یہ پوچھا تھا کہ پچھلے والا ٹائم کہ نئے والا ٹائم. تو صوبوں کو بنانا اور اس کے بعد یہ کوئی اس کی ایگزیکیوشن کرنا, میں پیور آن دا پریکٹیکل گراؤنڈ یہ بات کر رہا ہوں. دیکھیں اگر صوبے اپنے فرض کریں اپنے بنانے میں, لیٹ سے اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ پاکستان کی عوام نے. پاکستان کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے, اور پاکستان کی عوام کو کون ریپرزینٹ کرتی ہیں؟ پولیٹیکل پارٹیز. ٹھیک ہے, آپ نے جو بات کرنی وہ آپ خود کہیے گا. میں کہنے والی تھی کہ سر تسی بڑے مذاقیہ ہو کہ پاکستان کی عوام نے یہ فیصلے کرنے. ٹھیک ہے, یہ تو آج کل ٹرینڈ ہی نہیں ہے نا. اس الیکشن کے اندر یہ کوئی ڈبیٹ ہوئی ہے کہ صوبے بننے چاہیے؟ کسی پارٹی کے منشور کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ دیکھیں, اس کے لیے آپ کو یا تو پھر ایک نیا الیکشن کروائیں, اس کے اندر ہر جماعت جائے اپنے ایک منشور کے ساتھ, دیکھتے ہیں عوام. نہیں دیکھیں ریفرینڈم نہیں, اس سے پہلے پاکستان کے عوام ان جماعتوں کو ووٹ ڈالیں. فرض کریں ایک جماعت کہتی ہے ہم چاہتے ہیں پاکستان صوبے بنے, پھر عوام بتائیں کہ ہم اس کے حق میں ہیں یا نہیں. دیکھیں اس الیکشن کے اندر کسی جماعت کا منشور نہیں تھا, نہ یہ اس الیکشن کے اندر یہ ایشو تھا. دیکھیں ایشو سمپل ہے. ایشو سمپل یہ ہے کہ پہلا تو یہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر الیکشن فری اینڈ فیئر کیوں نہیں کروا رہے. دیکھیں ابھی شرمیلا صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ کہ اوور اینڈ اوور اگین رگڈ الیکشن ہو رہے ہیں. اگر آپ 4 صوبوں میں اگر الیکشن ٹھیک نہیں ہو رہے, اگر 10 صوبے بن جائیں گے تو پھر تو اور کیوس اور بڑھ جائے گا. تو پہلا تو ہمیں یہ کام یہ کروانا چاہیے کہ ملکوں کو چلانے کا کوئی فارمولہ نہیں ہوتا, پرنسپلز ہوتے ہیں جن کو آپ نے اپ ہولڈ کرنا ہوتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جن بچوں کی اسکول میں ایگزام میں تیاری نہیں ہوتی تو فرینڈ میں وہ پوچھتے تھے کون سے 5 سوال کریں جس سے ہم پاس ہو جائیں گے. جنہوں نے پڑھا ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. اگر ہم پرنسپل کو ٹھیک کر لیں, اور پرنسپل یہ ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں, پارلیمنٹ اپنے فیصلے کرے. اور جیسے آپ بات بتا رہی ہیں لٹرلی یہ ایک مذاق ہے کہ ایک وزیر یہ کہہ رہا ہے, اب تو اتنی بھی وہ نہیں رہی ہمیں ایک حجاب نہیں رہا کہ وہ وزیر خود ٹی وی پہ آ کے کہہ رہا, میں نے سنا وہ بڑے ہنس کے کہہ رہا تھا کہ جی یہ فیصلے تو وہاں پہ کہاں ہوتے ہیں, اور یہ فیصلے تو جب آنے ہیں اور یہ فیصلے ہو جانے ہیں. آپ مصطفیٰ کمال صاحب کی بات کریں. مصطفیٰ کمال بھی, اور ہمیں پتہ ہے کہ جو ایم کے ایم کے تقریباً 99% لوگ ہیں وہ فارم 47 پہ آئے ہوئے ہیں, اور لیکن وہ پھر آ کے یہ باتیں کر رہے ہیں. اور ان کی پارلیمنٹ ان لوگوں کی طرف سے جتنی ویسے بیبے یہ بنے ہوئے ہیں نا,
ویسے ان کو بھی کوئی 17 امتیاز ان کی پوری کیبنٹ کو دے دینا چاہیے تھے، ویسے اتنے تو آپ نے دیے ہیں، ایک ان کی پوری جماعت کو بھی دے دینا چاہیے تھا مجموعی طور پہ، کیونکہ کوئی کامنٹ ہی نہیں کرتے، کوئی جواب آتا ہے کوئی بولتا ہے وہاں سے وزیر نہیں، اور ان کو منع کر دیا جاتا ہے کہ محسن نقوی صاحب کی بات کا جواب نہیں دینا۔ پی ٹی آئی کا لیڈر عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کوئی بات بھی نہیں کرتا، ان کے سانس ان کا خشک ہو جاتا ہے اس کے خلاف باتیں کر کے۔ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ نظام کولیپس کر گیا ہے، یہ سارے چپ ہیں، سمم بکمن۔ سر آپ چپ ہیں۔ آپ نے میرے سے سوال پوچھا تھا شاید اپنے کہ کیا سسٹم کولیپس کر گیا، تو میں نے کہا تھا سسٹم کولیپس نہیں کیا، ہمارے نزدیک نہیں کیا۔ تو جواب تو ہم دیتے ہیں، اور محسن نقوی صاحب کی اپنی رائے ہے، وہ کوئی کیبنٹ کی رائے نہیں ہے، وہ ہماری جماعت کی رائے نہیں ہے۔ تو ایسا یہ کہنا اور اگر مصطفیٰ صاحب نے جو بھی باتیں کی تو ہم تو ان سے جو ہے ایگری نہیں کرتے، وہ ان کا خیال ہے، انہوں نے دے دیا۔ اب وہ obviously it is a coalition، اس کے اندر مختلف جماعتوں کے وزیر ہیں، ان کا اپنا موقف ہے۔ کابینہ کے ممبرز کی ذاتی رائے کیا ہوتی ہے؟ نہیں، کابینہ کے ممبر دیکھیں، ابھی بہت ساری ایسی رائے علیم خان صاحب دے رہے ہیں جو وہ آئی پی پی کے پلیٹ فارم سے دے رہے ہیں، تو وہ ہماری رائے تو نہیں ہے۔ کابینہ کے جو ممبرز ہیں، کیا ہر جو وہ حرف جو وہ کہیں گے اپنے منہ سے بولیں گے، کیا وہ حکومت کا فیصلہ ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ دیکھیں کیبنٹ ڈز ناٹ ورک لائک دیٹ، اور پاکستان میں کولیشن حکومت میں اگر مختلف ممبرز کا اپنا خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے اس کی ایکسپلینیشن بھی دی، تو یہ جو ان کا موقف ہے کہ کوئی بولتا نہیں ہے، کوئی چپ ہو جاتے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ یہ بالکل جس طریقے سے بیان کر رہے ہیں وہ لطف اندوز ہے، لیکن اس میں حقائق نہیں۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک۔